رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری قرار دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی۔ اور قرآن مقدس میں بارہا مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم قرار دیا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو میرا پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر بیٹھو، جو کرنے کا کہا ہے وہ نہ کرو اور جس سے روکا ہے وہ کر گزرو، ایسا نہ کر بیٹھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تاکہ تم ہدایت یافتہ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اسی میں انسان ہدایت پہ ہے، آپ کی نافرمانی گمراہی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ کہیں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، یدخلہ نارن، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، خالدن فیہا، اس نافرمان کو ہمیشہ رب تعالیٰ جہنم میں رکھیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور وہاں رسوا کن عذاب اسے ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں نجات ہے اور آپ کی اطاعت لازم ہے، اس کے سوا کامیابی و کامرانی نہیں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی آزمائش نہ آلے، او یصیبہم عذاب علیم، یا المناک عذاب انہیں پہنچے۔ یہ آزمائشیں اور المناک عذاب، جہنم، آگ، نار، یہ کس گناہ کی وجہ سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر آپ کی نافرمانی میں گنجائش ہوتی تو رب تعالیٰ فتنے اور عذاب علیم کا تذکرہ نہ فرماتے۔ اگر آپ کی نافرمانی میں گنجائش ہوتی تو رب تعالیٰ کبھی بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ نہ فرماتے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا کہہ دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ آپ کی اطاعت فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ ایک مقام پہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جب کوئی کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو اختیار نہیں رہتا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کیے ہوئے احکامات میں ان کو اختیار رہ جائے۔
اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اصحاب بھی اس میں شامل ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی صحابی کا بھی اختیار باقی نہیں رہتا. ہم کون ہوئے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یاد رکھنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح کھلی گمراہی میں چلا جاتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں لیکن قرینہ موجود ہو کہ یہ حکم ترغیبی ہے، لازم نہیں ہے، آپ نے ترغیب دی ہے، لازم نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے فضائل میں بھی اعمال بتائے ہیں، تہجد پڑھو حکم ہے، لیکن قرینہ موجود ہے. اگر کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا تو گناہگار نہیں ہے، قرینہ موجود ہے. اگر قرینہ موجود نہیں ہے، دلیل موجود نہیں ہے، آپ کا حکم فرض ہے، لازم ہے، اور اس کا تارک، اس کو چھوڑنے والا سزا کا مستحق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. آپ تو ایک رسول ہے نا، آپ کون ہیں؟ رسول ہیں. یہ ہمارے دنیا میں بنائے گئے مذاہب جو ہے نا، دنیا میں ان کے اتنے سخت قوانین ہیں. آپ نے کبھی سکھوں کے قانون دیکھے ہیں؟ سکھوں کے گرو نانک، سکھ جو ہے نا، سکھ، ان کے 5 امتیازی نشان ہیں. کتنے؟ 5 امتیازی نشان ہیں. 5 ککے کہتے ہیں یا 5 ککار. اردو میں اگر سمجھاؤں تو 5 ایسے کام جو کاف سے شروع ہوتے ہیں. کیسے شروع ہوتے ہیں؟ کاف سے شروع ہوتے ہیں. ایک کیس، اور یہ کیا ہے؟ کاف سے شروع ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ سر کے، داڑھی کے اور باقی بال یہ نہیں مڈاتے. ان کو حکم ہے کہ بالوں کو نہیں مڈانا، یہ ان کی ایک شناخت ہے. وعلیکم السلام. مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی بڑی بڑی، بال، باقی بھی جسم کے بال جو ہے کوئی بھی بال کٹانا نہیں ہے. اور دوسری کاف کیا ہے؟ کرپان. یہ خنجر اپنے پاس رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ کرپان اسے کہتے ہیں. خنجر. ہر سکھ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پاس خنجر موجود ہوگا. یہ ان کی شناخت ہے. ان کا نبی نہیں ہے حکم دینے والا، ایک جاہل ہے، ان کا رہنما ہے. لیکن ان کی اطاعت کتنی ہے کہ جو وہ ان کو حکم دے دیتے ہیں اس کی فرما برداری کتنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کس قدر کرتے ہیں. اور تیسری کاف سے شروع ہونے والا وہ کچھا پہنتے ہیں. جانتے ہیں نا، جو بھی سکھ ہے تیسری اس کی امتیازی نشانی کیا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ کچھا پہنے گا. اور ہمارے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، ہم وہ بھی نہیں رکھتے. اور چوتھا کاف کے ساتھ کیا ہے؟ کنگھی. کیا؟ وہ کنگھی اپنے پاس رکھے گا. سکھ ہے، اس کے وڈیرے نے حکم دیا ہے اور پورے جسم کے بال نہیں کاٹتا، اپنے پاس خنجر رکھتا ہے اور کنگھی اپنے پاس رکھتا ہے، کچھا پہنتا ہے، اور 5ویں کاف کے ساتھ کڑا، وہ کڑا پہنتا ہے. سکھ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کڑا پہنتا ہے. یہ 5 ان کی امتیازی نشانیاں ہیں. اور اتنی اتباع وہ کرتے ہیں، اتنی پیروی کرتے ہیں، جس سکھ کو بھی دیکھو گے یہ 5 علامتیں اس میں موجود ہوں گی. یہ جو بالوں والا سلسلہ ہے نا، پہلے تو جو بال کٹواتا تھا اس کو مذہب سکھ سے خارج کر دیا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا. اب وقت کے ساتھ تھوڑی نرمی آ گئی ہے، لیکن اس کو بالکل گھٹیا درجے کا سمجھتے ہیں کہ یہ سکھ نہ ہونے کے برابر ہے جو بالوں کو کاٹتا ہے. مونچھیں کاٹ دی ہیں تھوڑی، یا بال پیچھے سے کہیں سے بھی کاٹ دیے، لیکن باقی جو 4 ککھے ہیں نا، 4، ان 4 پہ عمل نہ کرنے والا فوراً سکھ مت سے نکال دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سکھ نہیں ہے، یہ سکھ نہیں ہے. اور اکال تخت پہ جا کر جب تک وہ معافیاں گھٹنے نہیں رگڑتا، معافیاں نہیں مانگتا اور امرت نہیں پیتا، اس وقت تک اس کی معافی قبول نہیں ہے، وہ مذہب سکھ سے خارج ہوتا ہے. یہ اطاعت ان کی ہے، ایک باطل مذہب کی. اور ہم تو وہ ہیں کہ جن کے پاس اطاعت کے لائق وہ ہیں جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں اور حق پر ہیں.
جن پر وہی نازل ہوتی ہے منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے، جن کا رابطہ، جن کا کنٹیکٹ میرے اللہ، میرے خالق، میرے بنانے والے باری کے ساتھ ہے، جو ہمارے لیے خیر ہی خیر دیتا ہے، کبھی بھی ہمیں شر کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک سکھ ہے، سکھ وہ تو اپنے گرو نانک کی اتنی اتباع کرتا ہے، اتنی پیروی کرتا ہے، اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کو سکھ مت سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں کوئی شناخت دیتا ہے، ہمارا اسلام بھی ہمیں شناخت دیتا ہے۔ ہمارا قد کاٹ یہ اللہ نے بنایا ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ڈھالنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ یہ چہرے پہ داڑھی رکھنا، ہمیں بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داڑھی کا عمل دیا ہے نا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جن کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت ہے، لوگ بھی داڑھی والے کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میزہ عن النساء، رب تعالیٰ نے مرد کو عورتوں سے اس داڑھی کی وجہ سے تمیز دی ہے، پہچان دی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سنت دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زینت الرجال، یہ داڑھی مردوں کے لیے زینت کا باعث ہے۔ اگر زینت میں یہ خلل ہوتا نا تو کبھی بھی رب تعالیٰ میرے محمد کے چہرے پر اسی کو نہ آنے دیتے۔ پوری کائنات سے اعلیٰ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داڑھی کے ساتھ ہے یا داڑھی کے بغیر؟ حسین ہے پوری کائنات سے، لیکن داڑھی کے بغیر ہے یا داڑھی سمیت حسین ہے؟ داڑھی سمیت حسین ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں حسن دیا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور داڑھی کو مونڈنا یہ حرام ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا، ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جو اپنی داڑھی مونڈتے ہوں، بلکہ کسرا کی طرف سے دو قاصد آئے، کسرا کی طرف سے دو قاصد آئے اور انہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، حالانکہ وہ کافر تھے، کون تھے؟ کافر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یہ عمل برا لگا، اتنا برا لگا، فرمایا کہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ اپنی داڑیوں کو منڈواؤ؟ کہنے لگے کہ ہمارے کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے۔ آپ نے فرمایا میرا مالک تو مجھے حکم دیتا ہے، تو مجھے یہ حکم دیتا ہے، الفاظ کیا ہیں؟ ہمارا، میرا مالک مجھے کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور اگر گزارا ہو جاتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو نہ چھیڑتے۔ چلو کافر ہیں، آپ دیکھیں نا، مسلمان ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھو، لیکن کبھی ہم نے کافر کو چھیڑا اس معاملے میں؟ وہ ہے ہی کافر۔ لیکن داڑھی کی اتنی اہمیت، اتنی اہمیت، آپ نے کافروں کو بھی چھیڑا ہے کہ تمہیں کس نے یہ حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عملی طور پہ سنت ہے، اور حکمی طور پہ کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب واف اللحا، مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو اوف اللحا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو کہیں آتا ہے داڑھی کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں الگ الگ الفاظ بول کر داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا ارخو اللحا، ارخو لٹکاؤ، بڑھاؤ، اس کو کیا کرو؟ لمبی کرو، ارخو لمبی کرو، لٹکاؤ کیا؟ داڑھی کو۔ یہ تمام احکامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، اترکوها علی حالہا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارخو اللحا کہ داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو لمبا کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ جس حال میں یہ بڑھ رہی ہے اس کو بڑھنے دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے تو ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں نا، ہم جو رکھتے ہیں ہم نے بھی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اپنی مرضی کے ساتھ کہ میں کیسے خوبصورت لگتا ہوں، کانٹ چھانٹ اوپر سے نیچے سے، خط لفافے، کئی نام رکھے ہوئے ہم نے، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کئی یہ نیچے سے خط کرواتے ہیں، کیا کرواتے ہیں؟ ہاں بھائی، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑھانے کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح عورتوں کو مردوں کی مشابہت اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا ہے. کیا یہ داڑھی مڈانا یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت میں نہیں آتا؟ کیا خیال ہے؟ اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے. عورتوں کو اب کوئی مرد یعنی برقع پہن لے، ہاں، جس طرح عورتوں پر پردہ فرض ہے اس طرح ایک مرد جو ہے برقع پہن لے تو کیا خیال ہے کس کی مشابہت ہے؟ عورت کی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر لوگ عجیب عجیب، جی داڑھی کے بغیر بندہ پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ عجیب عجیب کہتے ہیں کہ داڑھی والوں کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ ہاں جی، آپ سنتے رہتے ہیں نا. داڑھی والوں کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ نہیں سنا؟ گھٹنوں میں. میں نے تو سنا ہے. داڑھی والوں کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ گھٹنوں میں. اور اللہ کے بندو اس سے تو پھر ثابت یہ ہوگا کہ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. یہی ثابت ہوتا ہے نا. تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میرے بھائیوں، آپ کو ٹکور کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ایک اچھے عمل کی طرف پیار اور محبت سے بلانا ہے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو اپنانا ہے. تو پوری کائنات سے عقل مند کون گزرے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. داڑھی رکھ کر عقل مند تھے؟ یا اگر داڑھی منڈانے سے عقل آتی ہے تو سب سے زیادہ خواتین عقل مند ہونی چاہیے جن کے چہرے پہ آتی ہی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی کو قبول کیا ہے. ناقص العقول ان کو کہا ہے کہ عقل کی ناقص ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بات کہتے ہیں جی اسلام داڑھی میں نہیں ہے. تم داڑھی کرتے ہو، اسلام داڑھی میں نہیں ہے. بھائی اسلام داڑھی میں نہیں ہے. داڑھی تو اسلام میں ہے نا. اسلام داڑھی میں نہیں ہے. یہ واقعتاً بات ٹھیک ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہے کوئی یہ لازم نہیں کہ وہ پورے اسلام میں داخل ہے. بھائی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے حج زکات پورے اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا. اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے، لیکن داڑھی اسلام کے اندر موجود ہے. جب تک داڑھی نہیں ہے بندے کا اسلام مکمل نہیں ہے. یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. جیسے دیکھیں نا، کلمہ ہے نا، کلمہ بندہ پڑھتا ہے نا. کلمہ پڑھ لیا ایسے یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ جس میں کلمہ پڑھ لیا وہ کلی طور پہ اسلام پہ عمل کر گیا ہے. لیکن اسلام میں کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، پہلے کلمہ پڑھنا ہے پھر اسلام میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اشارتاً یہ بات کرنی تھی، لمبی ہو گئی کیونکہ میرا مقصد یا میرا ٹاپک صرف داڑھی کا نہیں ہے. میرا ٹاپک کلی طور پہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے پردہ لازم ہے. کیا ہے؟ ان کے لیے پردہ لازم ہے، وہ پردہ کرے. اگر میں دوسرے لفظوں سے سمجھانا چاہوں، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ آزادی ہے، جنت ہے. یہ کلمات، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں. یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اور کبھی کسی نے قید خانے کے ساتھ دل نہیں لگایا. قید خانے کی در و دیوار سے ڈر لگتا ہے. کبھی وہاں انسان خوش نہیں رہا. مچھلی کہاں خوش ہوتی ہے؟ پانی میں. وہ قیدی نہیں ہے. پانی وہ قیدی، وہ آزاد ہے نا. مومن بندہ کبھی بھی دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتا. اس کی در و دیوار کے ساتھ گزارے کے لیے، جیسے مسافر ہوتا ہے نا، گزارے کے لیے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگا لیتا. اور کافر، اس کے لیے جنت ہے، وہ دنیا کے ساتھ دل لگاتا ہے. اگر اسے بیماری آئے نا تو بے صبرا، ہائے میں مر گیا، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میں مار نہ جاؤں. لیکن مومن کہتا ہے یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان ہو. اللہ مرنے کا ڈر نہیں ہے، تیرا ڈر ہے، میرا خاتمہ بالایمان ہو. کیونکہ یہ قیدی ہے، قید میں ہے. اور قیدی اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتا، اسے آرڈر ملتے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے. اور ہم قیدی ہیں کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا جو ہے، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور دنیا کے بعد آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے قید خانہ ہوگا. ہم نے دیکھنا ہے. ہم سونے لگے ہیں تو کیسے سونا ہے؟ ٹائم مقرر ہوتے ہیں نا قیدیوں کے، کب سونا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جلدی سو جایا کرو. ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم قیدی ہیں، پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیونکہ اس قید کو اگر ہم نے خوش ہو کر برداشت کر لیا تو اگلے جہان میں ہمارے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں، آزادیاں ہیں. یہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو. عشاء کے بعد اب ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی قید میں، اپنے نبی کی اطاعت میں، فرما برداری میں جلدی سو جائیں. کیا خیال ہے؟ سونے کی دعا اذکار سکھائے ہیں، یہ اذکار کرنے ہیں، یہ دعائیں پڑھنی ہیں. سونے کی دعا پڑھنی ہے، پھر جب رات کو کروٹ بدلنی ہے دعا پڑھنی ہے، جب صبح اٹھنا ہے پھر یہ دعا پڑھنی ہے. شب و روز عشاء پڑھ کے سونا ہے، فجر ٹائم اٹھنا ہے، اس کے بیچ اللہ اکبر، اللہ توفیق دے، تہجد ادا کرو، فجر پڑھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرائض بتائے ہیں. دن رات میں 5 نمازیں یہ لازم ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یہ نہیں کہ 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، کبھی 1 چھوڑ دی، کبھی 2 چھوڑ دی. نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے اس کو ماننا بہترین انسان ہونے کی نشانی ہے اور اخری نجات کا یہ سبب ہے. لباس کے بارے میں ترجل، کنگھی کیسے کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درمیان سے مانگ نکالو، اور ہم پف نکالتے ہیں. برابر بال کٹوانے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کون سی کٹنگ کہتے ہو؟ اب تو پرانی ہو گئی ہے، فوجی کٹنگ. اس طرح کے معاملات یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. ہمیں لوگ دیکھیں تو انہیں یقین ہو جائے، دور سے پہچان جائیں کہ یہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عورتوں کا پردہ ہو. عورتوں کے لیے خوشبو جائز ہے، لیکن کون سی؟ کلر والی. کون سی؟ جس کی بو نہ ہو لیکن کلر والی. اور وہ کہاں؟ اپنے گھر تک، اپنے شوہر کے لیے. اور مردوں کے لیے ایسی خوشبو جس کا کلر نہ ہو. یہ نہیں کہ لپسٹک لگائے پھرے، کلر نہ ہو لیکن بو آتی ہو، اور وہ بو خوشبو ہو جس کو فرشتے بھی پسند کرتے ہیں نا. اب ایک عورت ہے، وہ خوشبو لگا کر اگر باہر نکلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں. فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر، جس کی مہک دور دور تک جاتی ہے نا، اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، ہی زانیہ، وہ بدکار عورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو محمدی بنانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو محمدی بنانا ہوگا. یہ دنیا، یہ پابندی ہمارے پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہ کرنا ہے، جس سے منع کریں گے اس سے رکنا ہے. لیکن اس کے لیے انبار لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ اکبر، رب کے ہاں اجر و ثواب کے. ایک نیت، ایک اپنے آپ کو ڈھالنا. جب ہم اس بات پہ اپنے آپ کو رضامند کر لیں گے کہ ہم نے محمدی بننا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں محمدی بننے سے روک سکتی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو اگر میری اس محفل سے 2-4 بندے اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھنے کا مصمم ارادہ کر لیں تو شاید ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. ہاں جی، ہے کہ بھائی؟ انشاءاللہ سب نے محمدی بننا ہے. اپنے چہروں پہ داڑھی سجانی ہے. کیا کرنا ہے؟ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں نے پردہ کرنا ہے، اور لباس ایسا پہننا ہے جس میں پردہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لباس ہوں گے کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. کیا آج وہ دور نہیں ہے؟ لباس پہنا ہوا ہے لیکن وجود نظر آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے. میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، لیکن اس کا نام بدل دیں گے. اس کا نام، شراب کا لفظ نام نہیں دیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے. اور شراب، اور ان کے سروں پہ باجے بجانے والیاں، باجے بجائے جائیں گے، اور گانے والیاں گائیں گی. گانے والی، آج کیا وہ جو عورتیں کلمہ پڑھتی ہیں، کلمہ کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں وہ کروں گی جو محمد رسالہ لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول، رسالہ لانے والا،
پیغام لانے والا. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. جب ہم نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم نے اپنے آپ کو تابع کر دیا ہے کہ میں زندگی ایسے بسر کروں گا جس طرح میرے محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا آج ہماری مسلمہ خواتین گانے نہیں گا رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آج عورتیں مردوں جیسا لباس پہن رہی ہیں اور مرد مشابہت کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ. عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں. اب یہ جو تہ بند ہے نا، شلوار یا تہ بند کوئی بھی کہہ لیں، اس کو ٹخنوں پہ لے جانا، ٹخنوں سے لٹکانا، یہ جرم ہے. کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. مردوں کو ٹخنے ڈھانپنا یہ کیا ہے؟ منع ہے. لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے تہ بند کے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے. مردوں نے اپنی شلواریں اپنے تہ بند ٹخنوں سے اوپر رکھنے ہیں اور عورتوں نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھنا ہے. اور آج کیا الٹ نظر نہیں آ رہا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، یہ دین اسلام، اس سے بڑھ کر کائنات میں کون سا رنگ ہے جو تم نے چڑھانا ہے اپنے پہ؟ قرآن ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنے آپ کو محمدی بنا لو. آج عورتیں اپنے ٹخنے ننگے کیے چل پھر رہی ہیں اور مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے چل رہے ہیں. یہ مشابہت ہے. اور مشابہت کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پہ لعنت فرمائی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میں کئی ایک ایسے اعمال آپ کے سامنے بیان کرتا جن میں ہم کوتاہی کرتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، کسی سے مخفی نہیں ہے. ابھی تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہیں. ایک بندہ سود کھا رہا ہے نا، اس کا ایمان ہے کہ یہ سود ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. ایک رشوت لے رہا ہے نا، تو اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ رشوت حرام ہے. تبھی یہ بڑا گناہگار، کبیرہ گناہگار ہے، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ یہ حرام ہے. اگر اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے نا، کہہ کہ سود حرام نہیں ہے، اب اس کا ایمان گیا ہے. یعنی حرام کو حلال کہہ لے تو کیا ہے؟ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیں جیسے نماز ہے نا، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کفر کا کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کفر کا. لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. ایمان ہے نا کہ یہ فرض ہے، لیکن نہیں پڑھ رہا، وہ کر کفر رہا ہے، کام کفر کا کر رہا ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ کوئی نماز شماز نہیں ہے، فرض کا انکار کر دے، اب اس کا عقیدہ بھی بن گیا، اب وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدتاً اور عملی طور پر ہر لحاظ سے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار، فرما بردار بنا دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.